أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سورہ قدر جو قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ ہے، اس میں شب قدر کا ذکر ہے اور شب قدر کی فضیلت کا بھی تذکرہ ہے۔ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اسی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ شب قدر کتنی فضیلت والی شب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ قرآن مجید کے نازل کرنے کا ذکر دو لفظوں کے ساتھ قرآن مجید میں ہوا ہے، ایک اسی آیت میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، دوسری جگہ کے اوپر نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذکر سے مراد قرآن کریم ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے نازل کرنے کا ذکر ایک جگہ انزال کے ذریعے سے، ایک جگہ تنزیل کے ذریعے سے ہوا ہے۔ دونوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تنزیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی جہاں نحن نزلنا الذکر کہا ہے، وہاں پر مراد یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، اور سورہ قدر میں جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، وہاں یہ مراد ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ایک ساتھ نازل کیا ہے۔ یعنی انزال سے مراد نزول دفعی ہے اور تنزیل سے مراد نزول تدریجی ہے۔ بہرحال سورہ قدر میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر سے خطاب ہوتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، میرے پیغمبر آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ یعنی شب قدر اتنی اہم شب ہے کہ خداوند عالم نے خود پیغمبر سے یہ سوال کر لیا ہے اور یہ بات کہہ دی ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ شب قدر کتنی باعظمت شب ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم خود اس بافضیلت شب کی فضیلتوں کا تذکرہ کرتا ہے، فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر ہم ایک طرف 1000 مہینے رکھیں، دوسری طرف ہم ایک شب قدر رکھیں، تب بھی شب قدر ان 1000 مہینوں کے مقابلے پر زیادہ فضیلت والی ہے اور زیادہ بہتر ہے اور زیادہ عظیم ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ قرآن مجید اس کا آگے تذکرہ کرتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، فرماتا ہے خداوند عالم کہ شب قدر اس لیے افضل ہے 1000 مہینوں سے اور اس لیے بہتر ہے کہ اس شب میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس شب میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں باذن ربہم، اپنے پروردگار کے حکم سے، اپنے پروردگار کی اجازت سے۔ اب روح کون ہے؟ ملائکہ تو ظاہر ہے کہ فرشتوں کے معنی میں ہے، لیکن روح کون ہے؟ اس سلسلے میں ہم جب روایات کا ذکر روایات کا تذکرہ کرتے ہیں اور روایات میں نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ روح سے مراد یا جناب جبرائیل امین ہے یا پھر کوئی اور ان سے بھی بہتر فرشتہ ہے جس کا یہاں پر ذکر ہے۔ بہرحال ملائکہ نازل ہوتے ہیں شب قدر میں، روح نازل ہوتے ہیں شب قدر میں۔ کیوں نازل ہوتے ہیں؟ من کل امر، ہر طرح کا امر لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ہم اس عنوان سے دیکھیں تو ملائکہ کا نزول یا روح کا نزول جو ہوتا تھا
دور پیغمبر میں، حیات پیغمبر میں حضور کے پاس ہی ملائکہ کا آنا جانا تھا، انہی کے اوپر نزول ہوتا تھا، انہی کے پاس ملائکہ آتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں شب قدر تو ختم نہیں ہوئی، حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن قرآن مجید بھی باقی ہے، شب قدر بھی باقی ہے، فرشتوں کا نزول آج بھی ہوتا ہے، روح آج بھی نازل ہوتے ہیں اور امور کو لے کے نازل ہوتے ہیں، ہر طرح کے امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر آج کس کے پاس نازل ہوتے ہیں؟ تو جو بات ظاہراً سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے پاس جو پیغمبر کا نائب ہے، جو پیغمبر کا جانشین ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملائکہ اور روح جو امر لے کر نازل ہوتے ہیں ہر طرح کا، وہ صاحب الامر کے پاس نازل ہوتے ہیں۔ اور صاحب الامر سے مراد ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ اب یہ لفظ سلام جو ہے، یعنی گویا یوں کہیے کہ سلامتی ہی سلامتی ہے اس رات میں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یہ سلامتی جاری رہتی ہے یا حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ شب قدر کی طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ تو عزیزو، بہرحال اب روایات کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو شب قدر 3 راتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان 3 راتوں میں سے کوئی ایک شب قدر ہے، 19ویں شب، 21ویں شب اور 23ویں شب۔ خصوصاً 21ویں اور 23ویں شب کے بارے میں معصوم سے جب سوال کیا گیا کہ ان دونوں میں سے کس شب کو آپ دوسری شب پر فضیلت دیتے ہیں، تو مولا نے اس کے بارے میں کچھ نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ فرمایا گویا یوں کہ دونوں شبوں میں عبادت کرنا چاہیے، دونوں شبوں میں اعمال کرنے چاہیے، ذکر خدا کرنا چاہیے۔ اور اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں تو 23ویں شب کو بہرحال زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ البتہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان شبائے قدر میں 2 طریقے کے اعمال ہیں، کچھ مشترک اعمال ہیں جو تینوں شبوں میں ہیں، کچھ وہ اعمال ہیں جو تینوں شبوں کے مخصوص ہیں اور جنہیں مومنین انجام دیتے ہیں۔ مشترک اعمال میں 2 رکعت نماز کا پڑھنا ہے، جس میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نماز ختم کرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کا عمل ہے جو پہلے قرآن مجید کو سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے اور قرآن مجید کو بند کر کے سر پہ رکھ کے کیا جاتا ہے۔ ان تینوں راتوں میں ایک چیز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام، اور تینوں راتوں میں اس کا بہت ہی فضیلت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اور عمل کرنے والے کو چاہیے کہ جہاں تمام اعمال انجام دے، وہاں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو ہرگز فراموش نہ کرے، بلکہ اس کو ضرور انجام دے۔ ظاہراً ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہر موقع کے اوپر زیارت امام حسین علیہ السلام کا اعمال میں ذکر کیا جانا گویا اس بات کو بتاتا ہے کہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کربلا کی قربانیاں امام حسین علیہ السلام کی قربانیاں نہ ہوتی تو پھر کوئی چیز ہمارے ہاتھوں میں نہ ہوتی، نہ ہم عبادت کر پاتے، نہ ہمارے پاس مسجدیں ہوتی، نہ خانہ کعبہ ہوتا، نہ کوئی اور چیز ہوتی۔ یہ تمام چیزیں صدقہ ہیں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کا۔ آخری بات جو مجھے یہاں پر عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جناب استاد الفقہاء والمجتہدین جناب شیخ مرتضیٰ انصاری نے ایک بات کہی ہے جس کا ذکر جناب شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب میں بھی کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں مفاتیح الجنان میں جناب شیخ عباس قمی نے ذکر کیا ہے کہ جناب شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ان شبائے قدر میں اگر کوئی آدمی مذاکرہ علمی میں مشغول رہے تو پھر ان شبائے قدر کے اعمال کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور بہرحال اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ مذاکرہ علمی اللہ کی نظر میں بہت زیادہ محبوب ہے اور بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو اعمال شب قدر انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان مبارک راتوں میں سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یہ جو خاص دعا اس سلسلے میں یہ ہے کہ
کہ جو کرونا وائرس چل رہا ہے، خداوند عالم بحق محمد وآل محمد علیہ السلام جلد از جلد اس کا خاتمہ فرمائے، اور جو لوگ اس سے متاثر ہو گئے ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، جو متاثر نہیں ہوئے ہیں ان کو محفوظ رکھے، اور دیگر تمام مومنین کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے، جو بیمار ہوں ان کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ اور سب سے اہم دعا، اس لیے کہ جو دعاؤں میں سب سے زیادہ اہم دعا ہے اور جو گویا ان شبوں میں خاص طور پر کرنی چاہیے، وہ ہے ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی دعا۔ آئیے بارگاہ خداوندی میں ہم دعا کرتے ہیں، خدایا ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، آمین یا رب العالمین، بحق محمد و آلہ۔